اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کا پچھلا ہفتہ کیسا رہا؟ کچھ بہتر رہا، لیکن ایک احساس مجھے بہت زیادہ ہوا ہے کہ اگر جیسے قرآن پاک پہ گندگی استغفر اللہ کا ہوتا ہے یا اپنا اپنے کھانے پہ، تو مجھے اس سے نا ایسے اگر میں استغفر اللہ وغیرہ نہیں پڑھتی تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میں بہت گناہ گار ہو رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، گناہ کا احساس ہو، گناہ کا احساس ہوتا ہے کہ میں شاید زیادہ گناہ گار ہوں، تو مجھے یہ خیال آتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں یہ جاننا چاہ رہا تھا اوور آل کتنی کی بہتری ہے پہلے کی نسبت؟ ہم 3 چیزیں ہم نے کی تھیں، آپ لائیں اس ساتھ اپنے کام؟ جی، جو 40% تھی وہ تو ان میں تو کافی زیادہ 30% ہو گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، 70% یہ جو ہے ایک تو ہم نے یہ طے کیا تھا، اور جو دوسرے نمبر پہ ہے آپ کا کام یہ جو ہے قرآن پاک۔ اب میں یہ تفصیل سے تھوڑا سا جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک میں آپ کی کوئی پہلے سے کتنی بہتری ہے؟ قرآن پاک میں جیسے 100 میں سے پچھلی دفعہ میں آئی تھی، ٹھیک ہے 50 تھی نا، اب آپ سمجھ لیں کہ 70% تک۔ اور جو جسم والا تھا کیا اس میں بھی کتنے پرسنٹ ہو؟ اس میں 70-80%۔ ٹھیک ہے، اس میں گھبراہٹ کتنی کم؟ گھبراہٹ بھی پہلے سے کم۔ اچھا، اور یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ طے کیا تھا کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے؟ جی میں نے کھانا کھایا۔ کتنی دفعہ کھایا اس ہفتے میں؟ میں کھاتی نہیں، تو گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ ہوئی گھبراہٹ، لیکن میں نے پھر بھی کھا لی۔ مطلب پورے ویک میں اگر ہم 2 ٹائم کھاتے ہیں فرض کیا، تو 2 میں سے 12 دفعہ تو بن ہی جاتے ہیں، بلکہ 14 دفعہ بن جاتے ہیں 7 دنوں کو اگر اندازہ کریں تو 14 مرتبہ اس میں ایسے کتنے دفعہ کھایا آپ نے کھانا؟ میں نے 14 میں سے 12 دفعہ تو کھا ہی لیا۔ تو 12 دفعہ جو آپ نے کھایا ہے اس میں گھبراہٹ شروع میں کتنی تھی اور اب کتنی؟ شروع میں بہت زیادہ تھی۔ اب شروع میں کتنی زیادہ تھی؟ شروع میں تو 100% تھی، لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ 40%۔ تو کس طرح سے آپ نے اس کو کنٹرول کیا؟ جیسے آپ نے بتایا تھا کہ رد عمل نہیں دیا، وہ میں نے نہیں دیا، تو اسی سے کنٹرول ہے۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ اچھا جو آپ کو پوچھ رہے تھے، آپ نے سٹارٹ میں یہ بات شروع کی، جی آپ کی کافی اچھی پروگریس جاری ہے، بہت اچھی، شاباش، ویل ڈن، خوش ہوں میں، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 ہفتوں میں ہم اور بہتر ہو جائیں۔ آپ سے میں یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ بتا رہے تھے کہ گناہ کا احساس ہوتا ہے جب قرآن پاک کے بارے میں سوچیں آتی ہیں، ویسے آپ سے یہ سوچیں آپ خود سوچتے ہیں؟ نہیں، خود سے آتی ہیں۔ خود سے آتی ہیں، خود سے آتی ہیں، تو جو خود سے آتی ہیں سوچیں ان کا گناہ ہوتا ہے ویسے آپ کو کیا؟ خود سے ایسے ہی لگتا تھا مجھے کہ جیسے گناہ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر ہم مذہبی حوالے سے بات کریں۔ نہیں، جو خود سے آ رہے ہیں، جیسے آپ نے بتایا یہ بیماری ہے، یہ تو گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ویسے آپ نے کہیں سنا ہو کہ قرآن مذہبی حوالے سے بھی اسلام میں کہ سوچیں خود بخود آنے سے گناہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور میں آپ سے ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اور زیادہ، پچھلے دن میں نے بھی ایک حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی گناہ کا ارادہ بھی کر لیتا ہے تو اس کا گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ کر نہ لے۔ سوچ آنے کے بعد کی بات ہے کہ اتنی زیادہ چھوٹ ہے۔ اور سیکنڈ نمبر پہ اگر یہ آپ کی بیماری والی سوچیں ہیں تو بیماری میں گناہ ہوتا ہے یا معاف ہوتا ہے؟ معاف ہوتا ہے۔ معاف ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کا گناہ بڑھ رہا ہے یا اس میں گناہ وہی تو بات ہے، آپ کے معاف ہو رہے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ معاف ہو رہے ہیں۔ عموماً جیسے ہم سنتے ہیں کہ بیماری میں گناہ جھڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کے خیال جو ہیں پہلے سے کم ہو رہے ہیں، آپ کو سکون بھی آ رہا ہے 70% تک، جیسے آپ نے بتایا کہ بہتری اس میں آپ کو آ گئی ہے، تو شاباش آپ کوشش کریں کہ اس کو اور زیادہ اس پہ محنت کرتے جائیں۔ تو میرا خیال ان سوچوں میں گناہ والی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے کہ سوچوں کہ آنے سے خیال آنے سے گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو آج ہم آگے چلتے ہیں، تو ہم اپنے جو لسٹ ہے اس میں آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں مجھے آپ بتائیں گے کہ اس دفعہ ہم انہیں پر کام کریں یا مزید آگے چلیں؟ سر آگے چلیں۔ اس میں سے آپ
مجھے بتائیں گے کہ کون سا آپ اس دفعہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایک تو ہاتھ میں لانے والا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ پڑھنے والا, دو چیزیں کر لیں ہم, ٹھیک ہے, پڑھنا اور ساتھ میں جو ہے ہاتھ میں لانا. ابھی آپ کو کوئی سمجھ آنی شروع ہوئی اس بات کی وجہ سے؟ سر کس بات کی؟ کہ اوسیڈی ہے کیا اس طرح سے؟ جی کہ آپ نے جیسے پہلے تو یہی سمجھتے تھے نا کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے, کوئی سایہ ہے, طبیعت آ گیا, کوئی بیماری ہے, لیکن جب سے آپ کے پاس آنا شروع ہوئی تب یہ سمجھ آیا کہ بیماری ہے, اور واقعی یہ بیماری کیونکہ یہ رد عمل نہ دینے سے یہ کم ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے بیماری. اب آپ کو سمجھ میں آنی شروع ہوگی بات. لیکن میں اب مزید آپ سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو مزید سمجھ آئے. ٹھیک ہے, سوچ دیکھیں کسی چیز میں بھی آ سکتی, وہ جیسے آپ کو پڑھنے میں, ہاتھ میں لانے میں, بھائیوں کے بارے میں خطرہ سا جو پیدا ہوتا ہے, تو سوچ کسی چیز کی کسی میں بھی آ سکتی. ایسی سوچیں جو بار بار آتی ہیں کسی چیز میں, وہ او سی ڈی والی سوچیں. تو اس کا طریقہ علاج ویسے ہی ہے. تو میں یہ اب چاہتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ لیں. جب بھی کوئی سوچ ایسی بار بار آتی ہے آپ کے ذہن میں, تو آپ کو اس وقت الرٹ ہو جانا چاہیے کہ یہ میری او سی ڈی والی سوچ ہے, کوئی نارمل سوچ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اس کو آگے چلاتے ہیں. پھر اس دفعہ یہ جو آپ نے مجھے بتایا ہاتھ میں لانے والا, یہ اس لیے میں آپ کو 2-3 مرتبہ سمجھا چکا ہوں. ہر دفعہ آپ کو کوشش کرتا ہوں نئی مثال سے آپ کو یہ گائیڈ کروں, سمجھاؤں. ٹھیک ہے, یہ اوبسیشن کی میں نے جیسے بات کی تھی, یہ بھی اسی طرح کی سوچ ہے جو ہم پہلے کئی مرتبہ اس میں قرآن پاک میں اور دوسری چیزوں میں جو خیال آتے تھے اس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. وہم, وسوسہ, خیال جو ہیں بار بار آنے والی سوچیں. اب آپ نے غور کیا کبھی ویسے جو ہاتھ آپ ملاتے ہیں, کیا ان کے ہاتھ میں گندے ہوتے ہیں, ناپاک ہوتے ہیں؟ جن کے ساتھ میں ملاتے ہیں آپ کو بعد میں یہ سوچ آ جاتی کہ یہ گندے ہو گئے. جی, کولیگز ہیں آپ کی جو لڑکیاں, اگر آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں کہ وہ ناپاک آتے ہیں یا ان کے ہاتھوں کو کچھ لگا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں, میرے سے بھی صاف ہوتے ہیں. صاف ہوتے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری ہے. ٹھیک ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اب ہم اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں. شاباش, آپ اچھے پڑھ رہے ہیں آگے. تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو ہاتھ دھونے میں, یہ ہاتھ ملانے میں یہ سوچ آتی ہے کہ ہاتھ گندے ہو گئے, تو یہ پھر اس وقت آپ کو گھبراہٹ, بے چینی سی لگتی. اس کا رد عمل ہم کیا دے دیتے ہیں کہ اس وقت یا تو ہاتھ ہی نہیں ملاتے, ملا لیے تو پھر دھونا, بہت دھونا. ٹھیک ہے, بار بار, جس میں آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ آدھا گھنٹہ بھی لگ جاتا ہے. تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ ہاتھ ملائیں, لیکن ہم اس کا آہستہ آہستہ یا تو کنٹرول کر لیں. ایک دم چھوڑنے میں مشکل تو نہیں آپ کو؟ ہاتھ مشکل ہے, کام کر سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا اس میں. جی, اگر ہم یہ آدھا گھنٹہ آپ نے بتایا, کتنے منٹ کام کر سکتے ہیں پہلی دفعہ؟ 5 منٹ. 5. اس دفعہ پہلی ہر مرتبہ میں 5 کام کر سکتے ہیں ہاتھ دھونے میں؟ نہیں, ایک دن میں 5 منٹ کر سکتے ہیں. 1 منٹ میں, ایک دن. ٹھیک ہے. تو اس طرح کرتے ہیں ہمارے یہ کتنے منٹ کم ہو جائیں گے پورے ہفتے میں؟ پورے ہفتے میں یہ تو سارا ٹائم ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. کوئی مشکل تو نہیں ہوگی آپ کو؟ 5 منٹ کنٹرول کر لیں گے آپ؟ سر کوشش کروں گی, کرنے سے بتا سکیں. ٹھیک ہے, اس طرح ہی کرتے ہیں کہ یہ ہم طے کر لیتے ہیں کہ جب خیال آئے گا ہر دفعہ ہم ہاتھ دھو لیں گے, لیکن اس کا ٹائم کم کرتے جائیں گے. جیسے 25-30 منٹ ہے تو 25 پہ آگے, اگلی دفعہ 20 پر, پھر ایسا آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں. ٹھیک ہے, کوئی مشکل تو نہیں ہوگی آپ کو اس طرح؟ انشاءاللہ سر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ آج ہم طے کر لیتے ہیں اس کو. یہ میں آپ کو لکھ کے بھی دے دیتا ہوں ہر دن کا, ٹھیک ہے, کہ کتنی مرتبہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے,
اور اس کے علاوہ ہم نے یہ طے کیا پڑھنے والا. اب ہم اس طرح کریں گے اس میں کہ جب پڑھتے وقت خیال آئے تو ہم اس کا رد عمل نہیں دیں. ٹھیک ہے, چیزوں کو دہرائیں نہیں. اس وقت بعض دفعہ کیا ڈاؤٹس ہوتے ہیں, شک جس کو پڑھتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں, کچھ رہ گیا ہے, صحیح نہیں پڑھا, یا مجھے یاد نہیں ہوا جیسے ہمیں سوچ آتی, تو لوگ پھر اس کو دہرانا شروع کر دیتے ہیں. ایکچولی وہ بھولے نہیں ہوتے لیکن سوچ تنگ کر رہی ہوتی. ٹھیک ہے, مجبوراً ہمیں وہ کام کرنا پڑتا ہے. تو آج ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جب پڑھنے بیٹھیں گے پہلے تو آپ کوشش کریں, میں اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ 5-7 منٹ سانس کی مشق کریں پڑھنے سے پہلے تاکہ آپ کا دباؤ کم ہو, پریشر کم ہو. پھر اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے, اور پھر پڑھنا جاری رکھیں. جب سوچ آئے, اسپیشلی جب سوچ آئے, تب ہم پڑھنا بند نہیں کریں, ترک نہیں کریں, اور بار بار دہرائی بھی نہیں کریں. کیا ٹھیک ہے سر, ایسے ہی کام ہوگا. ہاں شاباش, اس میں کوشش کریں. وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کو ہم کم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو آج اس بیک سائڈ پہ لکھ دیتا ہوں کہ جو ہے پڑھنے کا ایک تو یہ, اور سیکنڈ نمبر پہ ہاتھ ملانے والا. اس کو بھی آپ نے کوشش کرنی کہ اسی طرح ہی کنٹرول کرتے رہیں. ہاتھ ملانے کا ہر دفعہ 5 منٹ آپ کم کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر 20, 15, 10, 5. ٹھیک ہے, تو جب خیال آئے تو پھر آپ مصروف کر لیں, سانس کی مشق کر لیں. اور میں نے یہ بتایا آپ کو, پڑھنے سے پہلے آپ نے 5-7 منٹ سانس کی مشق کر لیں. ٹھیک ہے, یہ لے لیں, آگے سب چیز پہ کام کریں.